الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ خرید و فروخت اور تجارت میں برکت کس طرح سے ہو، اس کے تعلق سے شریعت نے ایک بہت بہترین اور خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے، جس کو ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ چیزیں دوسری قوموں نے اپنانے کی کوشش کی ہے اور اس کے ذریعے سے دیکھیں بڑی ترقی بھی کیا ان لوگوں نے، لیکن یہ ہماری چیز ہے اور ہمیں اپنا دین سمجھ کر کے اس کو اپنانا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی طرف سے رہنمائی ہے اور اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی برکت بھی ہونے والی دیکھیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو آپ نے رہنمائی فرمائی، تجارت کرنے والوں کو رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں لوگ یعنی خرید و فروخت کرنے والے دونوں لوگ کیا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور اسی طرح سے پروڈکٹ کے تعلق سے، سامان کے تعلق سے پوری وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسا ہے، اس کی یہ خصوصیات ہیں، یہ اس میں عیب ہے، یہ کمی ہے، اور پیسے کے تعلق سے بھی چیزوں کو پوری شفافیت سے سامنے رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ بورک لہما فی بیعہما، تو دونوں کو اللہ کی طرف سے برکت حاصل ہوگی، ان کی تجارت میں، ان کے ان کی اس ڈیلنگ میں، ان کے اس کاروبار میں اللہ کی طرف سے کیا ڈال دی جائے گی؟ برکت ڈال دی جائے گی، بڑھوتری ہوگی، زیادتی ہوگی انشاءاللہ ان کی اس تجارت میں اور ان کے اس کاروبار میں۔ اس کے برعکس وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں، اگر دکاندار تاجر جھوٹ بولتا ہے یا کسٹمر جھوٹ بولتا ہے اور اسی طرح سے پروڈکٹ میں کوئی چیز چھپا دیتا ہے یا اس کے اندر کوئی عیب ہے اس کو بتاتا نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ محقت برکت بیعہما، دونوں ان کے کاروبار میں جو کچھ برکت ہونے والی تھی وہ سب برکت کیا کر دی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ختم کر دی جاتی ہے، اس میں برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ آدمی سوچے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ بول کر اتنا کمایا، لیکن سامنے سے وہ کمائی دکھائی دے رہی ہے، اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، کیا؟ ایک سچائی اور دوسری کلیئرٹی، یعنی کبھی بھی دکاندار تاجر کبھی جھوٹ نہ بولے۔ آج لوگ کیا بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم اتنے کا خرید کر کے لائے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولے اتنے کا خرید کر کے نہیں لائے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، یہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، یا اس کے اندر اور بہت ساری کچھ کمی پائی جاتی ہے، اس کمی کو بتا نہیں رہے ہیں۔ تو یہ سب کمی کو چھپا لینا، عیب کو چھپا لینا، پروڈکٹ کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی چیز گڑبڑ ہے اس میں، اس کو نہ بتانا یا اس کے تعلق سے کچھ جھوٹ بول دینا، یہ سب کیا ہے؟ برکت ختم ہونے کا سبب ہے۔ اسی طرح سے کسٹمر بھی کبھی بھی جھوٹ بولتا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اتنا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، تو چیزوں کو جب جھوٹ بول دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کاروبار میں، اس ڈیلنگ میں، اس بیع میں، خرید و فروخت میں جو برکت ہونے والی تھی، سب برکت کیا کر دی جاتی ہے؟ ختم کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہمیشہ ہمارے لیے شعار ہونا چاہیے، یہ ہماری چیز ہے، یہ ہمارے اسلام کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی فرما دی گئی ہے اور بشارت بھی دے دی گئی ہے کہ کیا؟ ہمیشہ سچ بولو اور کلیئرٹی رکھو، کلیئر ہو، چیز واضح ہو کہ بھائی آپ کو میں یہ پروڈکٹ بیچ رہا ہوں تو یہ چیز ہے، پوری طرح سے یہ واضح ہے آپ کے لیے، اس میں ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہمیں جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے، اور اگر کوئی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے، تو ہم اس کو آپ کے لیے واضح کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر یہ کمی، یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کو واضح کر دو سامنے والوں کے لیے۔ چپکے سے اس کو کچھ لگا کر کے اور کوئی فیویکوئک لگا کر کے، سولیشن لگا کر کے، کوئی اور چپکانے والی چیز لگا کر کے اس کو بنا کر کے بیچ دیا اور سوچا کہ وہ جان نہیں پائے گا، تو یہ کیا ہے؟ یا اس طرح کی ایک مثال ہے یہ، تو یہ ہم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ایک ذرے کے برابر کوئی چیز جھوٹ نہ بولیں، جو چیز ہو سامنے سے سچائی کے ساتھ تجارت کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت کی امید رکھیں، اس میں برکت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بورک لہما فی بیعہما، اگر ان دو چیزوں کو سامنے رکھا گیا، کن چیزوں کو؟ سچ بولنے کو اور معاملے کو کلیئر رکھنے کو
ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا گیا تو کیا ہوگا، ان کے اس ڈیلنگ میں، ان کے اس کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور اگر ان تینوں چیزوں کو پس پش ڈال دیا گیا، جھوٹ بولا گیا، اس کاروبار میں کچھ بھی کوئی چیز چھپا لی گئی، تو محقت برکت بیعہما، تو اس بیع کی، اس تجارت کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آج قومیں دیکھیں کس طرح سے انٹرنیٹ پہ چیزوں کو جو پیش کرتی ہیں، چائنا سے لوگ چیزیں خریدتے ہیں، یہاں سے خریدتے ہیں، امریکہ سے چیزیں آ رہی ہیں، کس طرح سے ایک ایک مواصفات، ایک ایک چیز کو کتنی کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ساری تفصیلات، ایک ایک ڈیٹیل اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کیسا ہے، اس میں کیا ہے، سچائی کے ساتھ۔ اگر یہ سچائی لکھی جا رہی ہے تو یہ اچھی چیز ہے، یہ اسلامک چیز ہے، اسلام سے لوگوں نے خریدا ہے، لیا ہے، لیکن یہ کہ یہ ان کے دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا جو اخلاق، یہ سچائی جو پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ تجارتی سچائی ہے، یہ تجارتی ان کی سچائی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس طرح سے ہم سچائی جب سامنے رکھیں گے تو لوگ ہمارے پروڈکٹ کو خریدیں گے اور ہم پر بھروسہ رکھیں گے، ہماری تجارت آگے بڑھے گی۔ وہ تو دنیاوی اعتبار سے کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے معاملہ تو ہمارا دین کا معاملہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارا دین اس کو حکم دیتا ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد میں رب العالمین کی طرف سے اس میں جو برکت ہونے والی ہے، جو خوبیاں اس میں پیدا ہونے والی ہیں، وہ تو ہوں گی ہی۔ لہٰذا میرے بھائیو، اس چیز کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ اگر ہم تجارت کرتے ہیں، دکاندار ہیں، تو ہمارا یہ شعار ہونا چاہیے، اپنے کہیں کونے پر، دکان پر لکھ کر کے رکھو، دل میں اس کو بٹھا کر کے رکھو، دو چیز کو ہمیشہ کے لیے، اس سے کوئی سمجھوتا نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ وصیت ہے، یہ رہنمائی ہے ہمارے لیے، کیا کہ کبھی بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کوئی چیز اپنے پروڈکٹ کے تعلق سے، کوئی چیز اپنے بیچنے کے لیے ہم کبھی بھی اس کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولیں گے کہ یہ اس کا ہم نے اتنا خرید کے لایا ہے، ہمارے اتنے میں نہیں پڑتا ہے، اتنے میں پڑے گا، اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہم اس میں بڑھا چڑھا کر کے سامنے والے کو راغب کر دیں اور وہ بیچارہ خرید لے، بعد میں پچھتائے۔ تو دونوں چیزوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں، کیا کہ کبھی بھی سامنے والے سے، کسٹمر سے، خریدے یا نہ خریدے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے پروڈکٹ کے اندر، اس سامان کے اندر جس کو ہم بیچ رہے ہیں، تو ضرور اس کو بیان کر دیں گے، واضح رکھیں گے، کلیئرٹی رکھیں گے، اور سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو انشاءاللہ دین پر ایک کے ذریعے اس طرح سے عمل ہوگا، ہمیں ثواب ملے گا، اور اسی طرح سے وعدہ ہے کہ اس میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان دونوں چیزوں کو پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔